اس لڑکے نے سوسائڈ کر لی تھی، جس کی وجہ سے اس کی حالت خطرے میں تھی اور اس کی طبیعت سنبھلنے کو ہی نہیں آ رہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ میں ہوں نور عادل۔ 2 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری ہیلپر نے چھٹی کر لی تھی، جس کی وجہ سے مجھ پر کام کا پریشر بہت زیادہ تھا۔ نیکسٹ ڈے جب وہ آئی تو میں نے اس سے چھٹی کرنے کا ریزن پوچھا تو اس نے جو کچھ بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کے ریلیٹیو تھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ہاسپٹلائز تھے۔ اس نے بتایا کہ ان کے جو ریلیٹیو تھے ان کے برابر والے بیڈ پر ایک لڑکا تھا جس نے سوسائڈ کر لی تھی، اور سوسائڈ اس نے اس چکر میں کی تھی کہ وہ جو اپنے نیبر کی لڑکی ہے اس کے ساتھ کہیں انوالو تھا۔ پیرنٹس رشتہ بھی لے کر گئے لیکن انہوں نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کے ان کے ہاں وٹا سٹا کرنے کا رواج ہے، اور ہم اپنی اگر بیٹی آپ کو رشتے میں دیں گے تو آپ کی 2 بیٹیاں ہم لیں گے وٹے سٹے کے چکر میں، جس کی وجہ سے لڑکے کی ماں ایگری نہیں ہو رہی تھی تو لڑکے نے دل برداشتہ ہو کر سوسائڈ کر لی، اور اس لڑکے کی حالت بہت زیادہ خطرے میں تھی۔ دن رات ماں باپ پریشان تھے۔ وہ یہ بات بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری قرآن تفسیر کلاس کا ٹائم ہونے والا تھا، میں نے اسے کہا کہ باقی کی بات بعد میں سنو، کیونکہ وہی حقیقی طاقت والا ہے، حقیقی مالک خالق وہی ہے۔ اللہ کے سوا سب کمزور ہیں، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی چیز کلاس سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ اس نے بتانا شروع کیا کہ باجی، میرے رشتہ دار جس بیڈ پر تھے اس کے برابر والے بیڈ پر ایک 24 سال کا لڑکا تھا جس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی تھی، اور ریزن اس نے مجھے یہ بتایا، اپنے نیبر میں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن وہاں بات نہیں بنی تو اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خطرے میں تھی اور ڈاکٹر بھی بہت زیادہ امید نہیں دلا رہے تھے۔ وہ مسلسل بے ہوشی کے عالم میں تھا، لیکن بس اس کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ چل رہی تھی۔ 2 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد آخرکار اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ ماں باپ اتنی محبت سے بچے کو پالتے ہیں، اور بچے جب آگے کسی اور کی محبت میں پڑ جائیں تو ماں باپ کی محبت پہ وہ محبت جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے۔ بہت ہی زیادہ دکھ کی بات تھی۔ جس طرح بچوں کا دنیا میں آنا ماں باپ کے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث بنتا ہے، اسی طرح جوان اولاد کو قبر میں اتارنے کا دکھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا غم اولاد کا غم ہے، کیونکہ جب اولاد اس دنیا میں آ جاتی ہے تو ہم اپنی زندگی گزارنا اور اپنے لیے جینا تو بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ بہرحال یہ دور چیلنجز کا دور ہے۔ اس دور میں اولاد کی تربیت کرنا اور ان کو سمجھنا ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں، جیسے کہ 14 سے 15 سال کی ایج میں، تو ان کو اپنا دوست بنا لینا چاہیے تاکہ وہ ہر اچھی اور بری بات اپنی ماں یا اپنے باپ سے، جس سے بھی وہ زیادہ قریب ہیں، اس سے شیئر کر سکیں۔ تو اس طرح سے ماں اور باپ دونوں میں سے جس سے بچے زیادہ قریب ہیں وہ بچوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ آتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو بہت ظالم اور جابر سمجھتے ہیں، جبکہ آج کل کے جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو نہ تجربہ کار اور نہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آج کا بچہ بہت سمارٹ ہے۔ بچوں کو اعتماد میں لینے کے لیے اور بچوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے ہمیں بچپن سے ہی کچھ اس طرح کے طریقہ کار اختیار کرنے چاہیے کہ بچہ اپنے پیرنٹس اور اپنے بہن بھائیوں کو ہی اپنا ویل وشر سمجھے۔ بچے جب 8 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو صحیح اور غلط سمجھا کر ان کو فیصلہ لینے کی ترغیب دینی چاہیے۔ اس سے بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے۔ بچوں کی بات ایک تو غور سے سننی چاہیے، اور دوسروں کے بچوں سے اپنے بچوں کا موازنہ ہرگز نہ کریں۔ یہ سب سے بڑی ہم پیرنٹس کی جو ہے وہ ایک کمزوری ہے کہ ایک طریقہ کار چلتا آ رہا ہے کہ فلاں کا بچہ اتنے نمبر لیتا ہے، فلاں کا بچہ اتنے نمبر لیتا ہے، تم ایسا نہیں کرتے۔ تو یہ اس بات کو ایڈمٹ کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ ہم سب پیرنٹس کو ہونا چاہیے کہ بچے جو ہیں انہی ریزنز کی وجہ سے پیرنٹس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، خاص طور پہ والد سے۔ بے جا روک ٹوک، ڈانٹنا، بچوں کو انکریج نہ کرنا بچوں کا اعتماد ختم کر دیتا ہے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، جبکہ میرے دیور کی 3 بیٹیاں ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنی بہت
رحمت سے ہمیں نوازا ہے الحمدللہ. تو میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنی بھتیجیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ہمارا گھر بھی اوپر نیچے ہے تو ہمارا آنا جانا بھی بہت زیادہ رہتا ہے. میرے ہسبینڈ میری چھوٹی بیٹی کے سامنے اپنی بھتیجیوں کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، جسے میری چھوٹی بیٹی بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے، اور اکثر تو جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کی غیر موجودگی میں اپنی کزنز کی پٹائی بھی کر دیتی ہے. بہرحال ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، جنہیں ہم بعض اوقات، بلکہ بعض اوقات نہیں اکثر ہی اگنور کر دیتے ہیں. میاں بیوی کو بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی تعریف کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کی قربانیوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، تاکہ بچوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم پالے گئے ہیں، آسمان سے نہیں گرے. چلیں جی، باتوں باتوں میں نے اپنی لانڈری بھی کر لی اور میں اپنے کھانے کی طرف بھی آئی ہوں. کھانا میرا آلموسٹ ڈن ہو گیا الحمدللہ. میرے بچوں کے اسکول سے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے. یہ ہے میرا آلو کا پلاؤ، جو کہ خوشبو سے تو بہت مزیدار لگ رہا ہے. لانڈری کرتے ہوئے ساتھ میں نے سیلڈ بھی تیار کر لیا، اور یہ میرا کھانا بالکل بن کے ریڈی ہو گیا وتھ سیلڈ اور دہی. بچوں کے آنے میں کچھ ٹائم باقی تھا تو میں نے سوچا میں اپنا ترجمہ کلاس کا ہوم ورک کمپلیٹ کر لوں. بس کلاس ختم ہونے کے بعد ہمت بالکل جواب دے گئی تھی. میں نے کچھ ریسٹ کیا، اور یہ جی شام کے وقت بچوں نے کر لیا پیزا آرڈر. دوپہر میں آلو کا پلاؤ کھانے کے بعد تو پیزا رات میں بنتا ہی تھا. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ولاگ کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیو ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.